بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی پیک پروجیکٹس کے حوالے سے آج ہم جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں یہ اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر ہے۔ پاکستان کے اندر ایک انڈسٹریل ریولوشن سی پیک کے ذریعے آ رہا ہے، جس کے اندر تمام صوبوں اور گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر مختلف جگہوں پہ انڈسٹریل اور اکنامک زون بنائے جا رہے ہیں، جن کے اندر چائنا کی طرز پر اسپیشیلٹی بیسس پر انڈسٹریز لگائی جائیں گی۔ یہ بہت سارے زونز ہیں اور اس سے لاکھوں جابز کریٹ ہوں گی اور یہاں پہ ہر طرح کی مینوفیکچرنگ ہوگی۔ آج ان میں سے ہم چند اکنامک زونز کا ذکر کریں گے۔ یہ 4 اسپیشل اکنامک زونز ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے رشکئی نوشہرہ کے پاس، دوسرا ہے فیصل آباد میں علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی ہے، تیسرا ایک دھابے جی سندھ میں تھٹا کے قریب، اور چوتھا جو ہے بوستان اسپیشل اکنامک زون جو پشین کے قریب ہے اور کوئٹہ کے قریب ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے رشکئی اسپیشل اکنامک زونز کا۔ یہ والا زون جو ہے یہ 1000 ایکڑ رقبے پر بنایا جا رہا ہے اور نوشہرہ سے تقریباً بالکل قریب ہے، M1 موٹر وے کے پاس ہے، پشاور سے 60 کلومیٹر، تورخم بارڈر سے تقریباً 110 کلومیٹر اور اسلام آباد سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اس کے علاوہ خجراب چائنا کا جو بارڈر ہے وہاں سے کوئی 800 کلومیٹر کے فاصلہ بنے گا، اور جو ایک ازا خیل ڈرائی پورٹ ہے وہ اس سے کوئی 40 کلومیٹر دور ہے۔ یعنی یہ ایک زبردست قسم کی لوکیشن ہے، اور یہاں سے جو مارکیٹس یہ کور کرے گا وہ چائنا کے جنوبی جو صوبے ہیں وہاں تک بھی اس کی چیزیں جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان اور رشین جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، اور KPK اور پنجاب۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اور بلکہ باقی بھی جتنے اکنامک زونز ہمارے ہوں گے کہ یہاں پر جو انڈسٹریز لگیں گی ان پر لازم ہے کہ وہ یہاں پر ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ باہر سے چیزیں منگوا کے یہاں اسمبل کر لی جائیں گی جیسے پہلے پاکستان میں ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر پراپر مینوفیکچرنگ ہوگی اور جو بھی انڈسٹریز لگے گی ان کی ٹیکنالوجی بھی یہاں پر ٹرانسفر ہوگی۔ اس اکنامک زون کے اندر پروسیسنگ اور مینوفیکچرنگ کی یونٹس لگائے جائیں گے۔ ہوم اپلائنسز جتنی بھی گھروں میں استعمال ہونے والی فریج، ٹی وی، مائکرو ویو اوون اور اس طرح کی چیزیں وہ بنائی جائیں گی۔ فارماسیوٹیکلز جو میڈیسن کی انڈسٹریز یہاں پہ لگائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہوم بلڈنگ مٹیریلز کی انڈسٹری یہاں پہ لگائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ آٹو موبائل اور پارٹس، یہاں پہ گاڑیاں بنیں گی اور ان کے پارٹس بنیں گے۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ اور ہارٹیکلچر سے ریلیٹڈ انڈسٹری بھی یہاں پہ لگنے جا رہی ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے ویئر ہاؤسز بنائے جا رہے ہیں جہاں سے یہ چیزیں سٹور کی جائیں گی اور پھر یہاں سے ادھر ادھر دوسرے ممالک میں یا دوسرے پاکستان کے دوسرے ایریاز میں ان کی ترسیل کی جائے گی۔ اس کے اوپر کوئی 128 بلین ڈالر جو ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، یعنی لینڈ ڈیولپمنٹ، لینڈ ایکوزیشن، اور اس کے بعد اس کے پلاٹ، اس کے اندر روڈز وغیرہ بنانا اور پلاٹس الوکیشن وغیرہ کرنا، یہ تقریباً کوئی 12-13 کروڑ ڈالر اس کے اوپر اس کی کاسٹ ہے۔ اور یہ کوئی ایک KPK کی ہے کمپنی جو کے انڈسٹریلائزیشن اور ڈیولپمنٹ کمپنی ہے، اور اس کی طرح جو ایک چائنا کی کمپنی ہے، یہ دونوں مل کے اس پروجیکٹ کو چلائیں گی۔ دوسرا جو ہمارا ہے پروجیکٹ وہ ہے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد۔ یہ سب سے بڑا بھی ہے، اس 3200 ایکڑ کے اوپر اس کو لگایا جا رہا ہے، اور یہ جو M3 موٹر وے ہے اس کے قریب ہے، اور ایک پہلے سے وہاں پہ انڈسٹریل M3 انڈسٹریل سٹی ہے اس کے بھی بالکل یہ ملحقہ ہے، اور اس میں اس کو لیے بھی ایک کمپنی بنائی گئی ہے فیصل آباد انڈسٹریل اینڈ اسٹیبلشمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی، وہ اس کو مینیج کرے گی۔ فیصل آباد ہے تو یہاں پہ ظاہر ہے ٹیکسٹائل کے یونٹس ہوں گے، اس کے علاوہ انجینئرنگ کے، الیکٹریکل اور الیکٹرانکس اپلائنسز کے، کیمیکل اور پینٹس وغیرہ کی انڈسٹریز یہاں پر لگے گی۔ فوڈ پروسیسنگ، چونکہ پنجاب میں جو ہمارے آم ہیں اور کنو ہیں اور یہ بہت سارا فروٹ ہوتا ہے، ایگریکلچر ہمارا ایریا ہے تو اس کے لیے فوڈ پروسیسنگ یونٹس اور فروٹ پروسیسنگ بھی اور فوڈ پروسیسنگ بھی، جو باقی چیزیں جیسے فوڈ پیکیجنگ ہوتی ہے وہ ساری جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ٹین پیکیجنگ میں چیزیں، تو وہ یہاں پہ اس کے یونٹس لگا کے وہ بنائی جائیں گی، پیکیجنگ کی جائے گی اور پھر پوری دنیا میں اس کی ترسیل
کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بھی گاڑیاں بنیں گی، آٹو موبائلز وغیرہ، پیکیجنگ ہوگی اور بلڈنگ مٹیریلز وغیرہ یہاں پر بھی یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہوں گی۔ 3200 ایکڑ کے اوپر یہ انڈسٹریل زون ہے۔ تیسرا ایک اور انڈسٹریل زون اور بہت اہم، وہ تھٹا میں، سندھ کے اندر تھٹا میں لگایا جا رہا ہے، اور تھٹا کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ذکر کیا تھا بہت سارے ہمارے وہاں پہ ونڈ ملز اور کول پروجیکٹس تھر کے اندر اور تھابے جی اور وہاں پہ لگے ہیں سندھ کے اندرون سندھ۔ تو یہ اندرون سندھ کے اندر ایک اور بہت بڑا جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے انڈسٹریل زون، اور اس کے اندر بے تحاشا انڈسٹری لگے گی۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کراچی سے بھی تقریباً کراچی ایئرپورٹ سے ٹوٹل 35 کلومیٹر NH اس کے نیشنل ہائی وے پہ آئیں تو یہ آ جاتا ہے، اور یہ پورٹ قاسم ہمارا جو بندرگاہ ہے اس سے ٹوٹل اس کی 8 کلومیٹر ٹوٹل اس کا فاصلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کو جو ریلوے کی مین لائن ہے ML1 اس کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا جائے گا، اور ایک اس کے لیے وہ وہاں پہ کارگو ڈیک وغیرہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں جو انڈسٹریز لگنے جا رہی ہیں وہ اگین اسی طرح کی لائٹ انجینئرنگ کی ہیں، اور کیمیکل فارماسیوٹیکلز ہیں، کنزیومر الیکٹرانکس ہیں، ٹیکسٹائل اینڈ گارمنٹس کی انڈسٹری ہیں، اسٹیل فاؤنڈریز یہاں پہ لگائی جائیں گی، ویئر ہاؤسز بنائے جائیں گے، بڑے بڑے بلڈنگ مٹیریلز کی انڈسٹریز ہوں گی۔ اور اس کی جو مین ایک انڈسٹری ہے یہاں کے اوپر وہ آٹو موٹیو اور آٹو پارٹس کی۔ آٹو موٹیوز آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ہیوی ہماری گاڑیاں ہیں یا ہیوی وہیکلز ہیں جو جاپان وغیرہ سے ہم درآمد کرتے ہیں یا باقی ملکوں سے، بڑے بڑے جو آپ کے ٹرالرز ہیں، بڑے بڑے آپ کے ہیوی مشینری ہے، وہ ساری یہاں پر ہیوی ٹرانسپورٹ، اور جو سی پیک کے تمام پروجیکٹس کے اندر جو لاجسٹکس کا کام ہے اس کو یہاں سے مینیج کیا جائے گا، اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ یہاں سے پوری کی جائیں گی۔ اب آتے ہیں چوتھا، بوستان اسپیشل اکنامک زون۔ یہ بلوچستان کے اندر ہے، اور میں اس کو سب سے اہم اس لیے قرار دیتا ہوں کہ یہ بلوچستان کی جو تقدیر ہے وہ ایسے جو زونز ہیں ان سے انڈسٹریل سے بدلنے جا رہی ہے، اور اس کی بھی لوکیشن بڑی زبردست ہے۔ تمام انڈسٹریل زونز کی لوکیشن کا بڑا زبردست خیال رکھا گیا ہے۔ یہ کوئٹہ ایئرپورٹ سے ٹوٹل کوئی 30-35 کلومیٹر ہے، اور کوئٹہ سے خود یہ 23-24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور کوئٹہ جو ڈرائی پورٹ ہے اس کے بھی قریب ہے۔ اس کی جو ٹوٹل لینڈ ہے وہ بھی تقریباً 1000 ایکڑ کے قریب ہے، اور اس میں جو اس کی لوکیشن بن رہی ہے اس کے آس پاس جو بلحقہ ایریاز ہیں یہ پشین کے قریب چونکہ بن رہا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ کوئٹہ بھی قریب ہے، قلعہ سیف اللہ اس کے بہت قریب ہے، جہاں سے فروٹ اور لائف سٹاکس اور ویجیٹیبلز کے حوالے سے یہ علاقہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ زیارت میں بھی آپ دیکھیں تو ڈرائی فروٹس اور سیب، انگور اور فروٹس کے حوالے سے یہ ایک مشہور علاقہ ہے۔ قلعہ عبداللہ جو ہے وہاں پہ بھی فروٹس اور ویجیٹیبلز کے لیے بڑا موزوں ایریا اسے سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کی جو مین ہے اس کی اسپیشیلٹی وہ ہے ہی فروٹ پروسیسنگ، کہ وہاں کے جو پھل ہیں جو پورے بلوچستان کے اندر سیب ہے، انگور ہے، انار ہے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کی ویجیٹیبلز ہیں، تربوز وہاں پہ، اور یہ گرما اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں کا بہت اہم جو فروٹ ہے وہ کھجور ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کھجور پاکستان جو ہے دنیا کے 5 بڑے ممالک میں آتا ہے جہاں پہ کھجور کی پیداوار ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کو پروسیس نہیں کر پاتے، تو ہم کھجور باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ فروٹ پروسیسنگ اور کھجور کی پروسیسنگ کی یہاں پہ یونٹس لگ جائیں گے تو یہاں سے ہی وہ فروٹ پیک ہو کے پورے پاکستان میں اور پھر پوری دنیا میں بھی بھیجا جائے گا، اور اس سے بلوچستان کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ العزیز۔ اب اس کے علاوہ فروٹس کے علاوہ یہاں پہ ایگریکلچرل مشینری بنائی جائے گی، جیسے ٹریکٹر ہیں، ہارویسٹرز ہیں، یا دیگر تھریشر وغیرہ، یا اور بھی مختلف قسم کی جو ماڈرن ایگریکلچرل مشینری ہے اس کی مینوفیکچرنگ یہاں پہ ہوگی۔ فارماسیوٹیکلز یہاں پہ بھی ہیں، موٹر بائکس اسمبلنگ یونٹس یہاں پہ لگائے جا رہے ہیں کہ موٹر سائیکل یہاں پہ بنے گی اور وہ اسمبل کی جائیں گی باہر سے ان کے پارٹس وغیرہ منگوا کے، جس کو بعد میں آگے جا کے مینوفیکچرنگ میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ کرومائٹ جو دھاتیں ہیں یہاں کی ان کے لیے بھی یہاں پہ یونٹس لگائے جا رہے ہیں، سرامک انڈسٹریز لگائی جا رہی ہیں۔ پھر یہاں کی خاص بات جو ہے یہاں بڑے بڑے کولڈ سٹوریج بنائے جائیں گے، آئس اینڈ کولڈ سٹوریجز، تاکہ جو فروٹس ہیں خاص طور پر ان کو وہاں پہ محفوظ کیا جا سکے اور پھر ان کو آگے دنیا میں سپلائی کیا جا سکے۔ الیکٹرانکس اپلائنسز بھی بننے جا رہی ہیں، اور ایک اور چیز جو ہے
وہ جس کے لیے بھی ہمیں وہ کولڈ سٹوریج وغیرہ چاہیے ہوں گی، وہ حلال فوڈ انڈسٹری، جیسے لائف سٹاک کا ہم نے ذکر کیا تھا، تو یہاں پہ بڑے بڑے سلاٹر ہاؤس اور اس طرح کر کے پھر گوشت پیک کر کے اور دیگر کوئی اور اس طرح کی فوڈز جو ہیں وہ پیک کر کے وہ پوری دنیا میں ان کو سپلائی کیا جائے گا۔ تو یہ جتنے بھی 4 اکنامک زونز کا ہم نے ذکر کیا، ایک اور بڑا اہم اسپیشل اکنامک زون ہے جو گوادر میں بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کا ہم یہاں تفصیل سے ذکر اس لیے نہیں کر رہے کہ جو گوادر کے حوالے سے ہم ویڈیو بنائیں گے تو اس کے اندر دیگر پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر بھی آئے گا، لیکن اس کی ایک خاص بات یہاں بتا دوں کہ وہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے، اور وہاں پر جتنی بھی انڈسٹری لگے گی اس کا 80% جو اس کی پروڈکشن ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا لازم ہوگا، اور تمام مینوفیکچرر جو ہیں صرف 20% جو اس کی پروڈکٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر سیل کر سکیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے جو اکنامک زونز بن رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ 5 اگر یا 4 ہم نے جو گنے، تو یہ اب بلوچستان کے اندر جہاں پہ یہ بن رہا ہے یا KPK کے اندر اور سندھ کے اندر، تو آپ دیکھیں تو وہاں پہ پھر صرف یہ انڈسٹریز کے پورا ایک انڈسٹری کا شہر ہوگا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں جیسے فیصل آباد تھا یا بھائی پھیرو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے یا اور کوئی اس طرح کے ہیں۔ اب جب یہاں پہ لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہوں گے تو ان لوگوں نے کہیں رہنا بھی ہے، تو ان لوگوں کے رہنے کے لیے وہاں پہ نئے شہر بنیں گے انشاءاللہ، اور جب بلوچستان کے اندر نئے شہر بنیں گے، لوگ جابز کے لیے وہاں پہ ٹرانسفر ہوں گے، تو پنجاب کے اوپر جو آبادی کا پریشر ہے اور سندھ کے اوپر کراچی کے اوپر وہ بھی کم ہوگا، اور لوگ جابز کے لیے ادھر موو کریں گے۔ بلوچستان کے اندر نئے شہر بسیں گے، وہ جو کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اہل نظر کریں گے تازہ بستیاں آباد، میری نظر نہیں سوئے کوفہ و بغداد، تو اس کی عملی تعبیر انشاءاللہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے آخر میں صرف ان 4-5 اور ہمارے انڈسٹریل زونز کا صرف نام میں لے دوں گا کہ مستقبل میں جو سی پیک کا حصہ ہیں ان میں ایک اسلام آباد انڈسٹریل زون ہے، دوسرا جو ہے آپ کا میرپور میں انڈسٹریل زون ایک بنایا جا رہا ہے، ایک محمد KPK کے اندر ماربل سٹی بنائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ KPK میں ایک موکپنڈاس اسپیشل اکنامک زون ہے جو گلگت بلتستان میں یہ بنے گا، اور ایک اور سب سے اہم جو ہے وہ سٹیل مل جو تھی کراچی کی، اس کی جو زمین تھی وہ ہزاروں ایکڑ زمین جس کو کئی دفعہ بیچنے کی کوشش ہوئی کوڑیوں کے دام، لیکن وہ رک گئی، تو اب وہاں پر جو ہے وہ انڈسٹریل پارک بنایا جا رہا ہے، یعنی وہاں پہ بھی انڈسٹریز ہوں گی اور یہ سارا، تو وہ زمین بھی ہمارے اس کام آ جائے گی۔ تو یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جن کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ سی پیک کیا ہے۔ سی پیک صرف روڈز نہیں ہے، اس کے اندر پورا ایک آپ کی انڈسٹریل ریولوشن ہے، اور جان بوجھ کر اس سے ڈریں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کا ذکر نہیں کرنے دیتے یا اس کو لائم لائٹ میں نہیں آنے دیتے، کیونکہ جب پاکستانی قوم کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا تو پھر وہ اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو بھی روکنے کے قابل ہوں گے یا ان کے خلاف اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہوں گے۔ امریکہ اور عالمی دنیا جو سی پیک اور چائنا کو روکنا چاہتی ہے وہ اس کے خلاف آئے روز سازشیں کر رہے ہیں، اور اس کے مختلف مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں بڑی دیکھ بھال کے ساتھ اور بڑی ہوش مندی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو سب سے پہلے تو سمجھنا ہے، اور جب ہم سمجھ لیں گے اس کو تو پھر اس کی حفاظت کے لیے ہم نے سیسا پلائی دیوار بننا ہے، اور یہ ظاہر ہے حکومت کے ساتھ ساتھ قوم کھڑی ہوگی، ریاست کے ساتھ قوم کھڑی ہوگی، تو تب ہم اس کو بچا سکیں گے۔ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، یہ وہ روشن مستقبل ہے جو بہت قریب ہے ہمارے، لیکن اللہ کرے ہماری آنکھیں اسے دیکھنے کے قابل ہو جائیں، ہمارے دماغ اسے سمجھنے کے قابل ہو جائیں، اور اس کے خلاف جو بیرونی ایجنٹ ہیں اور جو بیرونی سازشیں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے ہم قابل ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔